بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مناظرہ اور اس کا فیصلہ اور اس کے بعد اس سلسلے میں رہنما کچھ اصولی باتیں حضرت مولانا توحید صاحب زندہ مجدوم نے جو فرمائی، اور اس سب سے پہلے حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کے ارشادات جو میں نہیں سن سکا وہ آپ نے سنے. اب مجھے حکم کی تعمیل میں کچھ کہنا ہے. یہ مناظرہ ظاہر ہے کہ ہمارے معمول کا ایک حصہ تھا. جو طلباء کے مشقی مناظرے ہوتے ہیں ان میں سے ایک مناظرہ تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنایا. کچھ لوگوں نے بنایا. اب ظاہر ہے کہ ایک فاعل ممیز کا یا فاعل مختار کا اس کا فعل اختیاری اور ارادی ہوتا ہے، تو یقیناً کچھ لوگوں نے قصداً یہ کام کیا. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ یوں ہی خالص ذہن طلبہ نے کیا ہوگا، بلکہ جو لوگ اس کو موضوع بنانا ہی چاہتے تھے انہوں نے کیا. اور ظاہر ہے پھر اس زمانے کے ماحول میں وہ سب رد عمل ہونا ہی تھا جو ہوا ہے، بلکہ اب تک چل رہا ہے. یہاں بیٹھ کر بھی بعض چیزیں غالباً یوٹیوب پر آئی ہیں. کوئی لنک بھیجا تھا کسی نے جس میں کوئی ہندی میں غالباً بول رہا ہے، میں سن نہیں سکا. عنوان پڑھا تھا، ہندی میں لکھا تھا کہ دارالعلوم کے اس کام سے مسلمانوں میں بے چینی ہے، اس طرح کا کوئی ہندی میں عنوان ہے. مضامین بھی لکھے گئے ہیں. تو اس سلسلے میں بہت سادہ سی بات یہی ہے کہ کوئی نیا کام نہیں ہوا. سوشل میڈیا پر آنے کی وجہ سے موضوع بحث بن گیا. دارالعلوم کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ وہ بے موقع مسائل چھیڑے یا ابھارے، بالکل نہیں ہے. اور لوگ دارالعلوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملت کن حالات کا شکار ہے، ان حالات میں ہم کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. تو معاف فرمائیں، یہ بات آپ سمجھانے والے حضرات جتنا سمجھتے ہوں گے ہم بھی سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم کچھ سمجھتے ہیں. حالات کا بھی ہمیں پتہ ہے اور زمانے کے تقاضوں کا بھی الحمدللہ پتہ ہے. ہم کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرتے ہی نہیں ہیں، کھڑے ہوئے مسئلوں کو حل کرتے ہیں. اب موضوع پر آ جائیں. خاص طور سے اس سلسلے میں مجھے جو بات کہنی ہے، لمبی بات میں نہیں کرنا چاہتا تاکہ آپ توجہ سے سن کر یاد بھی رکھ سکیں. جو بات کرنی ہے وہ اپنے طلبہ سے کہنی ہے بنیادی طور پر. اور اپنے طلبہ کا مطلب
دارالعلوم دیوبند ہو یا دارالعلوم وقف ہو یا دیگر مدارس ہوں دیوبند کے یا دیوبند سے باہر جو ہمارے مدارس ہیں، ان سے کہنا ہے کہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو لوگ چھپ کر کام کرتے ہیں بہت سے مقاصد کے لیے، اللہ خوش رکھے ان جنید میاں کو، انہوں نے تو بہت سے راز فاش کر دیے ان کے، وہ ماحول کا اور نوجوانوں کے جذبات کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور عام طور پر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے کہ الفاظ کو عمل سمجھ لیتے ہیں، یا لفاظی کو، یا اور آسان کریں گفتار کے غازی کو کردار کا غازی مان لیتے ہیں۔ دو باتیں بطور مثال سمجھی جائیں۔ میں کوئی جماعت اسلامی کے لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو حضرات ہیں، ذاتی طور پر اچھے لوگ ہیں، کردار کے، اخلاق کے، مزاج کے، جذبات کے بہت اچھے لوگ ہیں۔ میری ان سے ملاقاتیں ہیں، امیر جماعت اسلامی سے بھی، جو موجودہ امیر ہیں ان سے بھی، اور جو ان سے پہلے تھے ان سے بھی، اور جو اور ذمہ داران ہیں ان سے بھی، اور پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں، معلومات بھی رکھنے والے ہیں، اور ملی مسائل پہ تعاون کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو ذاتی طور پر کسی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن نظریے کے بارے میں بات کریں تو لفظوں میں جہاد کس نے زیادہ کیا اور عمل میں کس نے کیا، تاریخ دیکھ لیں۔ ایک دوسری مثال، قرآن کے بارے میں باتیں زیادہ کس نے کی اور قرآن کو پھیلایا کس نے زیادہ۔ خواہ مخواہ کا ہمارے اوپر ایک طعنہ ہے کہ صاحب آپ قرآن کو نہیں پھیلاتے اور ہم قرآن کرتے ہیں۔ ابھی جو مولانا کہہ رہے تھے نا، کوئی بچہ کہہ رہا تھا کوئی ماں خورشید صاحب کے حوالے سے، کہ وہ چند لوگ بیٹھیں گے اور کہیں گے آپ کی کیا رائے اس بارے میں۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ قرآن کے سلسلے میں بیدار نظر آتے ہیں بہت سے علاقوں میں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی فکر کے نتیجے میں کتنے لوگ قرآن پڑھے اور کتنے لوگوں کو قرآن کی صحیح فہم عطا ہوئی، اس کا جائزہ لے لیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا۔ حالات ایسے ہیں کہ آدمی کو جذباتی باتیں اچھی لگتی ہیں، تو ہمارے طلباء ان جذباتی باتوں کو سن کر وہاں جاتے ہیں، ورنہ سیدھی سادی بات ہے کہ تاریخ صرف اس صدی کی تاریخ نہیں، 14 صدیوں کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو جن کو صوفی کہا جاتا ہے، جن کو متقشف کہا جاتا ہے، جن کو بسم اللہ کے گنبد میں بند سمجھا جاتا ہے، جن کو چہار دیواری میں قید سمجھا جاتا ہے، ہم نے تو انہی بوریوں پر بیٹھ کر حکومتوں کے تختے پلٹے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر ایک کشش جذباتی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، جو ابھی جس کی طرف اشارہ ہوا، مغرب کا مقابلہ۔ تو اس کے بارے میں بھی تجربے سے معلوم، ایک تو انہوں نے بات کہی ہے، ایک تجربہ ہے کہ مغربی تہذیب کے بارے میں انہوں نے اگر کوئی حقیقی کام کیا ہے تو ان کے ماننے والے مغربی تہذیب سے کتنے دور ہیں، ظاہری طور پر ہی دیکھ لیں کتنے دور ہیں، ان کے لباس، ان کی وضاقتہ ہی کو دیکھ لیں کہ وہ کتنی مغربیت سے دور ہے۔ آپ اصولی بات سمجھیں کہ شریعت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور قیامت تک کے لیے نازل ہوئی، اور یہ طے کر کے نازل ہوئی کہ ہر دور میں یہ شریعت پوری حفاظت کے ساتھ چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے دین کو سیکھا، الفاظ کو بھی سیکھا، معانی کو بھی سیکھا، اعمال کو بھی سیکھا، مزاج کو بھی سیکھا، اور یہ ساری چیزیں اپنے بعد والوں تک منتقل کی۔ پھر انہوں نے اپنے بعد والوں تک تسلسل، یہ اس امت کی ہدایت پر قائم رہنے کے سلسلے میں ایک لازمی صفت ہے۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، مختلف الفاظ سے یہ حدیث آئی ہے، یہ اس کی
سب سے مضبوط دلیل ہے، اور لا تجتمع امتی علی الضلالہ الفاظ کے بارے میں کلام ہے، لیکن معنن یہ مضمون بھی صحیح ہے اور اسی حدیث کی بنیاد پر ہے، یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو بالکل یہ سادہ اصول ہے کہ جس نظریے کو مان کر امت کے ایک بڑے طبقے کو یا کچھ وقفے کو، زمانی وقفے کو گمراہ ماننا لازم آئے، غلطی پر ماننا لازم آئے، وہ نظریہ غلط ہے، یہ پکی بات ہے، یہ اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے صحابہ تک یا حضور تک چھلانگ لگانے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے غیر مقلد بھائی کیا کرتے ہیں کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، یعنی گویا کہ مجتہدین کو نہیں مانتے، ان کے مقلدین کو نہیں مانتے، ان کے علماء کو نہیں مانتے۔ تو یہ جو بیچ کا تسلسل ہے اس کو ختم کر دیا، چھلانگ وہاں لگا رہے ہیں، گمراہی ہو رہی ہے۔ اور آج کل ایک تذکرہ بیچ میں آیا تھا، میں نام بھی نہیں لوں گا، موضوع بدل جائے گا، لیکن وہاں بھی یہی غلطی ہو رہی ہے۔ باقاعدہ صحابہ کو پیش کر کے اور صحابہ کے واقعات کی تشریح اپنے انداز سے اور ان سے گویا مسائل اور مزاج کا استنباط اپنے ذوق سے کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ یہ تعلیم ہو رہی ہے کہ صاحب بزرگوں کے واقعات نہ سناؤ، صحابہ کے واقعات سناؤ۔ ہم صحابہ کے بارے میں جتنے شمشیر برہنہ ہیں کون ہوگا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور صحابہ کا عمل کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے بعد والوں کو تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ تسلسل کے بغیر اس امت میں ہدایت کا قائم رہنا ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک بنیادی غلطی تو ان سے یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے گویا امت میں ہدایت کے تسلسل کا انکار کر دیا، جو ابھی قرآن کی چار بنیادی اصطلاحوں پر بات ہو رہی تھی۔ اور اس سے بڑی غلطی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کے سلسلے میں اجتہاد کو کسی بھی اصول سے آزاد کر دیا۔ سارے ائمہ مجتہدین نے اجتہاد کیا ہے اصول کے تابع ہو کر۔ اصول فقہ جس کو کہا جاتا ہے، حضرت مولانا ریاست علی صاحبی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مضمون سنا گیا، چھوٹا سا حصہ کچھ یاد ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اصول فقہ کے کیا معنی ہے؟ فقیہ یفقہ فقہ کے معنی سمجھنا۔ تو اصول الفقہ کے اصل معنی ہے سمجھنے کے اصول، یعنی نصوص شریعت کو سمجھنے کے اصول۔ اور یہی اصول کسی بھی آدمی کے کلام کو سمجھنے میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ایک بات کر رہا ہے اور اس بات کے ضمن میں ایک بات آئی ہے، تو آپ اس ضمن میں آنے والی بات کو اگر وہ صاف لفظوں میں آئی ہے اسے آپ نص تو کہہ سکتے ہیں، عبارت النص نہیں کہہ سکتے۔ عبارت النص وہ ہے جو اصل بات بیان کر رہا ہے، ضمناً جو بات آئی ہے چاہے وہ صراحتاً آئی ہو وہ نص ہے، عبارت النص نہیں ہے۔ تو اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ اصول بے حد ضروری تھے جن کو مجتہدین نے شروع سے استعمال کیا۔ ان اصول سے ہٹ کر جو آدمی نصوص کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہی کا شکار ہوگا۔ اور مودودی صاحب کا حال تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث صحیح تو ہے مگر عقل میں نہیں آتی، یہ لکھ رکھا ہے، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ سبحان اللہ، آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کی عقل میں یاد ہو؟ یہ جو آزادی ہے، نقصان کیا ہوا ہے؟ نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کی فکر کو ماننے والے، ایک بات اور، جدید تعلیم یافتہ طبقہ دین کی طرف آیا، یہ بڑا وہ ہے ان کا، بے شک ہے ایک بڑا طبقہ آیا ہے ان کی تعلیم، ان کی تحریروں سے متاثر ہو کر، لیکن اصل دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ بے دین طبقہ دین کی طرف آیا، لیکن دین کون سا ہے وہ جس کی طرف آیا بیچارہ وہ؟ آپ اس کو پورے صحیح دین کی طرف نہیں لائے، آپ نے اس کو بے دین سے کسی قدر دیندار بنا دیا یا دین سے محبت کرنے والا بنا دیا، لیکن دین کی صحیح فہم اس تک آپ نے نہیں پہنچائی۔ یہ پکی بات ہے بالکل، جس کے جو ان کا بڑا کارنامہ ہے اس کارنامے کا سکم یہ ہے، اس کا نقص ہی ہے کہ انہوں نے دین کی وہ صحیح تشریح نہیں پہنچی، لہٰذا ان کی فکر سے جو طبقہ تیار ہوا اس سب کے اندر آزاد فکری پیدا ہو گئی۔ اور میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں
بہت معمولی سا بے علم آدمی ہوں، لیکن میں بچپن سے جماعت اسلامی کے اتار چڑھاؤ کا مطالعہ اور مشاہدہ کر رہا ہوں۔ میرا جو وطن ہے چھوٹا سا قصبہ ہے بجنور کا سہسپور، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا سعید صاحب رحمہ اللہ، وہ وہاں کی گویا سب سے بڑی دینی شخصیت تھے، اور اتفاق یہ کہ تقریباً 50 برس پہلے سہسپور میں جماعت اسلامی کی شاخ قائم ہو گئی تھی باقاعدہ، اور ان میں بعض رشتہ دار بھی تھے، تو ان سے لٹاکا چلتا تھا والد صاحب کا۔ اور یہاں گنگو میں حکیم حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت حکیم ننو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا جب مودودی صاحب سے براہ راست تحریری مباحثہ ہوا تھا، اور اس میں وہ اجتماع گنگو وغیرہ میں ان کی تحریریں بھی مل جائیں گی، تو ان سے والد صاحب کا بہت قریبی تعلق تھا، اور دونوں کا کتابوں کا تبادلہ بھی چلتا تھا رد مودودیت کے موضوع پر۔ وہاں حکیم صاحب کے پاس کوئی نئی کتاب آتی تھی تو ادھر بھیجتے تھے، وہاں آتی تھی والد صاحب ان کو بھیجتے تھے ہمارے ذریعے سے، ہم گنگوں میں پڑھتے تھے اس زمانے میں۔ تو اسی زمانے میں حکیم صاحب نے مجھے ایک اخبار دکھایا، یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 1981-82 کے، میں 12-14 سال کا 13 سال کا تھا، اور حکیم صاحب کے یہاں میں جاتا تھا، والد صاحب کی نسبت سے وہ محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ابھی چند سال پہلے 1979 میں مودودی صاحب کا انتقال ہوا، مجھے یاد ہے وہ بھی، تو وہ گئے تھے علاج کے لیے امریکہ، اور 1979 ہی میں ایران کا انقلاب آیا تھا، تو وہاں جاتے ہوئے ان سے کسی نے انٹرویو لیا تھا، ایرانی انقلاب کے بارے میں بھی ایک سوال تھا، تو حکیم صاحب نے اخبار دکھایا، اس میں صاف لفظوں میں بلکہ جلی حروف میں چھپا ہوا تھا کہ مودودی صاحب نے فرمایا ایران کا انقلاب میرے دل کی دھڑکن ہے۔ یہ الفاظ بالکل ایسے ہی مجھے ابھی بھی یاد ہیں جیسے میں نے ابھی دیکھے ہوں۔ تو ان کی فکر سے جو طبقہ تیار ہوا ہے وہ آزاد فکر طبقہ تیار ہوا۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس 40-45 سال کے عرصے میں جو میں نے سمجھتے ہوئے اس جماعت کو دیکھا ہے، تو غیر مقلدیت کو کھاد اسی فکر سے ملا۔ جب آزاد ہو جائے گا آدمی تو وہ کہاں رکے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا، مودودی صاحب کے حد تک تقید ہے۔ ہمارے مفتی راشد صاحب جی کا مجدور ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے ایک آدمی سے کہا کہ بھائی جماعت اسلامی کے لوگوں میں جو ہے وہ شخصیت پرستی بہت ہے، تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو شخصیت پرستی کے پیچھے لٹ لیے پھرتے ہیں ان کے خیال میں۔ تو مولانا نے کہا کہ نہیں، میرا خیال ایسا ہی ہے کہ کیوں، کہ یہ بتائیے کہ آپ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں؟ جی بالکل پڑھتے ہیں، تو قرآن کی تفسیر مستقل پڑھتے ہیں۔ کہا آپ کے گھر میں کون کون سی تفاسیر ہیں قرآن کی؟ تو ایک ہی تفسیر ہے، تفہیم القرآن، اس کے علاوہ تو نہیں۔ ان سے پوچھا کہ آپ فقہ کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں؟ تو مودودی صاحب کی یہ سب جو مسائل وغیرہ پر انہوں نے لکھی ہیں۔ آپ سیرت کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں؟ تو وہ سیرت کی کتاب جو مودودی صاحب نے لکھی ہے، وہ چند موضوعات پر مفتی صاحب نے اس سے پوچھا، پتہ چلا کہ سب مودودی صاحب کی ہیں، تو انہوں نے کہا یہی تو شخصیت پرستی ہے، ہم تو اس کے قائل نہیں، ہم تو سب کو پڑھتے ہیں، سارے اکابر کو، سارے بڑے علماء کو پڑھتے ہیں۔ تو ان کی حد تک تو تقید ہے، لیکن اسی مزاج نے ان کو آزاد کیا ہے، اور مجموعی اعتبار سے گویا علماء امت کا اور خدام دین کا احترام بھی ان کے یہاں کم رہا، کیونکہ انہوں نے صراحتاً انکار کیا ہے۔ جس آدمی نے انبیاء پر قلم کھینچ دیا ہو، یہ کوئی الزام تو نہیں ہے ان کے اوپر، یہ تو سچائی ہے کہ حضرات انبیاء کے بارے میں ان کی تعبیرات بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لائق بھی نہیں ہے، ڈالنے کی ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے پہلے ہی سے۔ اور حضرات صحابہ کے بارے میں، اور اس کے بعد علماء امت کی گردن تو بہت آسان تھی جب پہنچنا، جب حضرات انبیاء اور صحابہ پر قلم اٹھ گیا تو حضرات علماء کے بارے میں کیا ہو سکتا تھا۔ انہوں نے ایک نظریہ بنایا اور اس نظریے کے مطابق سارے علماء امت کو ناکام قرار دے دیا۔ آپ بنیادی طور پر جو غلطی ہے اس کو سمجھ لیں، ساری بات کا میری خلاصہ یہ نکلتا ہے، فہم دین کے سلسلے میں بھی امت کے تسلسل کا انکار ہے، اور دین کی خدمت کے سلسلے میں بھی تسلسل کا انکار ہے۔ ان کے نزدیک کوئی مجدد کامل ہی پیدا نہیں ہوا۔ اب مجدد کامل یعنی قریب تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز اس درجے پر فائز ہو جاتے، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو بیچارے۔ اب عمر ابن عبدالعزیز کی جب چھٹی ہو گئی تو باقی کیا بیچتے ہیں ان کے سامنے۔
امت میں گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یبعث فی هذه الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد دینها. حضور تو خبر دے رہے ہیں، باقاعدہ خوشخبری سنا رہے ہیں، مجدد آتے رہیں گے. اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی ڈنگ کا مجدد آیا ہی نہیں، کوئی کامل مجدد آیا ہی نہیں. کتنی عجیب بات ہے. یہ انکار حدیث کی بات کر رہے تھے نا، جگہ جگہ اس طرح کی باتیں آتی ہیں. آزاد ہو جاتا ہے جب آدمی تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ سب ہوتا ہے. کل ملا کر یہ ہے کہ ایک طبقے کو دین کے قریب لانے کا کام ان سے ہوا، لیکن مجموعی اعتبار سے امت کے اندر آزاد فکری پیدا کرنے کا کام بھی بہرحال ہوا ہے. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ صاحب جماعت اسلامی والے ان کی ساری باتوں سے تو اتفاق نہیں کرتے ہیں، اور کیوں اس کو ایک فرقے کا نام دیا جا رہا ہے. تو جناب عالی، فرقے کا نام ہم نے نہیں دیا، فرقہ تو انہوں نے خود بنایا. انہوں نے تو باقاعدہ بنیاد رکھی ہے. دیوبندیت کی فرقے کی کوئی بنیاد کہیں نہیں رکھی گئی، لیکن جماعت اسلامی کی تو باقاعدہ بنیاد رکھی گئی ہے. ایسے ویسے نہیں، باقاعدہ اس آبادی کو دارالاسلام کا نام دیا گیا، گویا کہ نئے سرے سے اسلام میں داخل ہوں گے اور دارالاسلام میں رہیں گے. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بیچارے منتقل ہو گئے تھے. مولانا عطیق الرحمان سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے بڑے چھوٹے سے تھے، اس وقت پڑھتے تھے شرح تہذیب وغیرہ، تو گویا پڑھنے کے لیے کتابوں کی ضرورت پڑی تو مودودی صاحب کی لائبریری میں سے ملی تھی شرح تہذیب، غالباً یہ لکھا ہے انہوں نے. تو وہ منتقل ہو گئے تھے وہاں. دارالاسلام آپ نے قائم کیا اور جماعت اسلامی نام رکھ کے کہ آپ نے بنیاد رکھی، تو فرقہ تو آپ نے بنایا تھا. اور جناب یہی وجہ ہے کہ آپ کی تردید کرنی پڑی، ورنہ یوں انفرادی طور پر اقبال کیا 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 گمراہی نہیں ملے گی. یہ جو بار بار بات آ رہی تھی کہ اقبال پہ رد کرو، کریں گے رد. اقبال پہ کیا گیا ہے رد. اور صحیح بات یہ ہے کہ مولویوں نے تو زیادہ درخور اعتنا نہیں سمجھا. میں گستاخی کر رہا ہوں اس اقبال کے ساتھ جس پر 2000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہوں گی. علامہ اقبال تو ایک ہیرو ہیں، لیکن علامہ اقبال کے مذہبی خیالات اور افکار میں کتنی غلطیاں ہیں. ہمارے علماء میں حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ سے بڑا معتقد شاید نہ ملے اقبال کا. انہوں نے خود لکھا ہے کہ ان سے فکری غلطیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں. کوئی مذہبی اعتبار سے وہ نمونے کی شخصیت نہیں ہے. یہ بات بالکل صاف ہے. اقبال جو ہیں وہ گویا دینی مطالعہ ان کا کتنا تھا میں نہیں جانتا، مگر دینی فہم کے مقام کے اعتبار سے ایک متوسط درجے کے مولوی کے برابر بھی نہیں ہے وہ. یہ سچی بات ہے، اسے ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں بات. اور باقی وہ ملا وغیرہ جو لکھتے ہیں تو وہ ملا ہم نہیں ہیں. وہ ملا وہ ہیں جو اقبال کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے. بدعتی ملا، خانقاہی ملا، پیر پرست ملا، مزار پرست ملا، وہ ملا ان کے سامنے ہے. مگر جدت پسند طبقہ کلام اقبال سے غلط استدلال کرتا ہے. مگر چھوڑیں اس بحث کو. اقبال ہو یا کوئی بھی ہو، اگر کسی نے جماعت نہیں بنائی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی غلطی کا نقصان متعدی نہیں ہوتا. امت میں اس طرح انفرادی طور پر بہت لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. علامہ ابن تیمیہ جیسا آدمی جن کا احترام ہم بھی دل سے کرتے ہیں، وہ بہت بڑا آدمی ہے امت کا، لیکن ذات کتنے مسائل میں ان کا تفرد ہے اور ہم ان کو بالکل غلط مانتے ہیں. علامہ کشمیری کا قول آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابن تیمیہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر میں یوں سر اٹھا کر دیکھنا چاہوں تو ٹوپی گر جائے گی، لیکن اگر استواء علی العرش کے مسئلے میں دارالحدیث میں داخل ہونا چاہیں تو میں داخل نہیں ہونے دوں گا. یہ شاہ صاحب نے فرمایا. تو غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا، لیکن آپ جب ایک جماعت بنا کر اپنی فکر کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے تو پھر تو آپ کو پکڑا جائے گا. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو شیخ الاسلام اور دوسرے حضرات نے کام کیا ہے تو وہ پوری طرح حقیقت کو جانتے تھے. اور جناب نے خود لکھا تھا ایک مرتبہ کہ جوش ملی آبادی سے مشورہ ہوا تھا کہ قلم کو ذریعہ معاش بنایا جائے. یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو چلی گئی ہیں پیچھے پس منظر میں چلی گئی ہیں. اس طرح سے وہ قلم کو ذریعہ معاش بنا کر یہ دین کا ایک بیڑا اٹھایا گیا تھا. میں نیت پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا، صرف ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں. اور ایک چیز اور سمجھ لیں، بہت زیادہ بات لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں پر مدرسوں کے اندر اور دیوبند کے اندر اگر کچھ لوگ اس فکر سے از سر نو متاثر ہونے لگے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک کھوٹے سکے کی طرف جا رہے ہیں.
وہ غلط فہمی کا شکار ہے، وہ جذباتیت کا شکار ہے۔ ہم کسی کی ذہنیت کو محدود نہیں کرتے، ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، اور کھانے کے ساتھ نہ پڑھیں، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنی وضاحت کے ساتھ اس بات کا، لیکن میں ان عزیزوں سے بھی کہوں گا، ہمارا کوئی غیر نہیں ہے وہ لوگ بھی، ان سے ہم یہیں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ حماقت کر رہے ہیں تو اس کو بند کر دیں، صحیح کتابیں رکھیں وہاں پر، اکابر دیوبند، علماء دیوبند کی کتابیں رکھیں، اور ہماری کتابیں، ہمارے عقیدے، ہمارے خیالات، ہمارے افکار، یہ تو کوئی راز نہیں ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، ہم کوئی اپنا فرقہ بنانے کی بھی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہماری فکر، جیسا کہ مولانا نے بھی فرمایا، ان بڑوں کے لٹریچر سے مرتب ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الگ سے کوئی فرقہ ہے۔ ہمارے اکابر نے جہاں کہیں بھی لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ۔ سوال یہ ہے، کیا ٹائم ہو گیا؟ سوال یہ ہے کہ جو لوگ جماعت سے، یعنی جماعت صحابہ سے اپنے آپ کو خود الگ کر لیں، انہیں کیوں پریشانی ہے کہ ہم ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار دے رہے ہیں؟ بھئی ہم نے تو نہیں کیا آپ کو جماعت سے خارج، آپ نے جماعت صحابہ سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے، اور آپ نے سنت سے بھی الگ کیا ہے اپنے آپ کو۔ کتنی ہی سنتوں کا آپ نے انکار ہی کر دیا ہے، اور حدیثوں کو آپ نے، یعنی ابھی دیکھا آپ نے کہ دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قیاسات کہہ رہے ہیں، یہ تو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے کا انکار ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قیاس بھی ہے، اگر آپ کا خیال ہے، وہ قیاس بھی وحی الہی ہے، اور پیغمبر کو کا قیاس تو گویا قیاس ہے، اور آپ جو فرما رہے ہیں وہ وحی ہے، اسے مان لیا جائے اور پیغمبر کے قیاس کو چھوڑ دیا جائے۔ عجیب باتیں ہیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں، بہت باریک ہوتی ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پڑھیں، اور صحیح چیزیں پڑھیں، خوب پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر ان کی چیزوں کو بھی پڑھیں۔ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہو کہ آپ صحیح اور غلط کا امتیاز کر سکیں۔ دیکھیے صاف بات ہے، جیسا کہ مولانا نے بھی ذکر کیا، ہمیں اگر کوئی تانا دے کہ صاحب ہم اپنے طلبہ کو اپنی فکر کا پابند رکھنا چاہتے ہیں، تو جی بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اپنے طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے، ہم نے اپنے طلبہ کو غلط راستوں پر ڈالنے کے لیے داخلہ نہیں دیا ہے، ہم نے ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے داخلہ دیا ہے۔ ہم تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے یہی بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں ہم سے زیادہ اتحاد کی بات کس نے کی ہے عملی طور پر۔ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کام جن کا نام آپ لیتے ہیں عملی طور پر کس نے وہ کام کیے ہیں۔ ہمارے یہاں اسی میں سہس پور جو میرا آبائی وطن ہے، اس میں ایک صاحب تھے، شاعر، میرے رشتہ دار بھی تھے، انہوں نے اس زمانے میں جب یہ افغانستان کا معاملہ بہت گرم تھا، 9/11 کا معاملہ قریب تھا، اس زمانے میں ہم لوگوں پر ایک تنقید تھی، کسی مجلس میں یا مشاعرہ ہوگا، تو مجھے موقع ملا، میں نے کہا کہ کیا اب بھی ہماری غلطی معاف نہیں ہوگی؟ ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے لوہا لے رہے ہیں اور اب بھی ہماری غلطی معاف نہیں ہو رہی ہے، مجاہد اب بھی آپ بھی ہیں۔ اچھی بات ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ الفاظ سے خوش ہونا چھوڑ دو، یہ صرف الفاظ سے خوش ہونے کا مسئلہ ہے۔ اور مولانا نے اشارہ کیا ادبیت سے متاثر ہوتے ہیں، تو کیا ادبیت کی آپ کے یہاں کمی ہے؟ اب اس وقت بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ آپ اپنے اکابر کی تحریروں کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنی ادبی چاشنی ہوتی ہے، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن چھوڑیے، آپ بن جائیے نا ادیب، آپ کیجئے محنت لکھنے میں اور پڑھنے میں، مطالعہ کریں، محنت کریں، زیادہ پڑھیں۔ بالکل صفائی کے ساتھ 2-3 باتیں کہہ کر بات ختم کرتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کو صحیح فکر دینے کے پابند ہیں، اور اس پر ہمیں کوئی کسی سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ ذاتی طور پر بہت اچھے بالکل ہو سکتے ہیں اور ہیں اپنی جگہ، لیکن جو ان کی فکری غلطیاں ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں، اور ان کو غلط کہنے سے ہم باز نہیں رہ سکتے، یہ ہماری ذمہ داری اور مجبوری ہے۔ اور ہمارے سامنے جو راستہ ہمارے بڑوں نے چھوڑا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آج کا کوئی بڑے سے بڑا مفکر ان حضرات کے رسوخ فی العلم کا پاسنگ نہیں ہو سکتا، لہذا ہم
حضرت قاسم نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت سہارنپوری، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت علامہ کشمیری، حضرت مفتی کفایت اللہ اور ان حضرات اور حضرت حکیم الاسلام، ان کے راستے کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے کوئی بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرا آپ مفہوم اگر سمجھ رہے ہو تو سمجھ لیں، اور جہاں پہنچنی چاہیے بات وہاں پہنچ جائے۔ سب کو یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ آپ اگر قاسمی ہیں اور آپ اگر نسبت رکھتے ہیں اکابر دیوبند سے، تو ان کی فکر پر آپ کو رہنا پڑے گا۔ ہم اس فکر سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی پر جینا اور اسی پر مرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم اسی کو ہدایت کا راستہ سمجھتے ہیں۔ باقی ہم بے وجہ مسائل کھڑے بالکل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سوشل میڈیا پر قصداً چھیڑا گیا تاکہ ہمیں مطمون کیا جا سکے، میں تو یہی سمجھ رہا ہوں۔ باقی اللہ معاف کرے، کسی نے کیا کیا اللہ تعالیٰ حقیقت جانتا ہے، لیکن جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر ایک مناظرہ ہو رہا تھا، جیسا کہ مستقل ہوتا رہتا ہے، معمول کا ایک حصہ تھا، تو آپ نے سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کر کے آپ نے اتحاد کو ختم کیا یا ہم نے کیا؟ ہم نے ایک معمول کے مطابق کام کیا، آپ نے معمول کے خلاف کام کیا، آپ نے نشانہ بنایا، آپ نے لوگوں کو موقع دیا ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا اور امت کو انتشار میں مبتلا کرنے کا۔ ورنہ آپ خود مانتے ہیں کہ ایک دوسرے کی فکر پر تنقید ہوتی رہی ہے، جس طریقے سے کتابوں میں تنقید ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے یہاں درسگاہوں میں، یہ درسگاہ ذمہ دار درسگاہ ہے، اس کی درسگاہوں میں جو صحیح بات ہے وہ بیان کی جاتی ہے، وہ مجبوری ہے، وہ ذمہ داری ہے، وہ یہاں مناظرے کی شکل میں بھی ہوتی ہے اور درسگاہوں میں بھی ہوتی ہے، وہ معمول کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے اس کو غیر معمولی انداز سے پیش کر کے انتشار پیدا کیا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، صحیح راستے پر قائم رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت اور استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے خیال سے ایک کام حضرت مولانا عمران اللہ صاحب کر لیں، چھوٹا سا، نہیں آپ اور جلدی کر دیں گے، مجھے امید ہے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات انك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔